کتنا بھی انسان گناہگار ہو، سیاہکار ہو، کبھی کبھی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اب تجھے توبہ کرنا فضول ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی سیاہکار ہو، یعنی گناہ کر کر کے اس نے آسمان و زمین کو بھر دیا ہو، لیکن اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرے، اللہ سارے گناہ مٹا دے گا اور سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اور سچی پکی توبہ کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، گناہ کو گناہ سمجھے۔ نمبر 2، گناہ پر شرمندگی محسوس کرے، یعنی گناہ کر کے اس کو اچھا نہ سمجھے بلکہ اس کو غلط سمجھے، اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ نمبر 4، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 5، جو بندوں کے حقوق اس نے پامال کیے ہیں، مثلا کسی کا قرضہ دبایا ہے تو اس کو قرضہ واپس کرے، کسی کا مال کھایا ہے تو وہ واپس کرے، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگے۔ تو جو بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں وہ پورے کرے اور معافی مانگے۔ جو نمازیں قضا ہیں ان کو ادا کرنا شروع کرے، جو روزے قضا ہیں ان کو ادا کرنا شروع کرے، جو زکوٰۃ باقی ہے اس کو ادا کرنا شروع کرے۔ اس طریقے سے جب وہ سچی پکی توبہ کرے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کسی کی 60 برس کی نمازیں باقی ہیں، ایک نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے سچی پکی توبہ کی اور اس نے عرض کی، اے مالک و مولا اب میں کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، اور جو 60 برس کی نمازیں باقی ہیں وہ بھی میں ادا کروں گا۔ ابھی یہ اس سے نیت کی، اس کا انتقال ہو گیا، ابھی ایک نماز پڑھی ہے یا ایک بھی نہیں پڑھی، لیکن نیت کی کہ میں 60 برس کی قضا عمری پوری ادا کر لوں گا جب جب موقع ملے گا، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی 60 برس کی قضا عمری کو معاف فرما دے گا۔